اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اپنے اسلوب، اپنی فصاحت اور معانی کی بلندی کے اعتبار سے معجزہ ہے، یعنی قرآن کے بہت سارے لنگوسٹک میریکلز ہیں جو میں اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو سابقہ انبیاء کرام اور پچھلی قوموں کا ذکر ہے وہ بھی معجزہ ہے، کیونکہ ان کو اس دور میں اہل کتاب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح جو قرآن کے حکیمانہ احکامات ہیں وہ بھی معجزہ ہیں، عین انسان کی نیچر کے مطابق ہیں، ہر دور میں ان کے اوپر ڈویبل ہیں، عمل کیا جا سکتا ہے۔ ان معجزات کے ساتھ ساتھ قرآن میں سینکڑوں آیات ہیں جو انفس اور آفاق کے بارے میں ہیں، یعنی قرآن کی جو سائنٹیفک میریکلز ہیں، یعنی قرآن جو کائنات کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ دور ہے، ایرا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا۔ اس دور میں ضروری ہے کہ ہم ان سینکڑوں آیات قرآن کے وہ سائنٹیفک میریکلز ان کو لوگوں کے سامنے لے کے آئیں، تاکہ ہمارے اندر یقین اور بڑھے، ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق اور بڑھے، ہمارے اندر تدبر، تفکر، ہمارے اندر ریفلیکٹ کرنا، یہ چیز اور بڑھے۔ انہی چیزوں میں سے ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو 2 برس تک دودھ پلائیں۔ یہ اللہ پاک نے سورہ لقمان میں بھی فرمایا، اسی طرح مدت کے بارے میں، اور اسی طرح سورہ احقاف میں بھی فرمایا۔ یہ اتنا اہمیت والا ہے بچے کو دودھ پلانا، یعنی یہ بچے کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے کہ اس میں اتنی فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے کہ اگر ماں نہیں پلا سکتی تو کوئی اور پلا دے، اور اس کو رضائی ماں کا درجہ حاصل ہے، اس کو اتنی عزت حاصل ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی رضائی والدہ اماں سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی، میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر بچھاتے اور انہیں اپنی چادر پر بٹھاتے۔ اور یہ اتنا اہمیت والا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے بچوں کا پیدا ہوتے ساتھ وظیفہ لگا دیا تاکہ کوئی ماں جلدی اپنے بچے کو دودھ پلانا نہ چھڑائے۔ جب اس کی اتنی اہمیت، اور اسپیشلی قرآن میں یہ جو 2 سال والی بات ہے، جب بندہ دیکھتا ہے یہ 2 سال کیوں، اور اس کے بارے میں غور و فکر اور تدبر کرنا شروع کرتا ہے تو، اور ماڈرن سائنس، ٹیکنالوجی، آرٹیکلز، ان میں انسان ذرا اندر دیکھتا ہے تو آپ کو ایسے بہت سارے آج جو 2000 میں، جو 1990 میں، جو 2010 اور اس کے بعد کے بہت سارے سائنٹیفک آرٹیکلز ملیں گے جو آپ کو 2 سال کی بات کرتے نظر آئیں گے، اور حیران ہو جاتا ہے۔ اور نہ صرف آرٹیکلز بلکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور یونیسیف وہ بھی 2 سال کے بارے میں بات کرتی ہے، تو بندہ حیران ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ بات جو 1400 سال پہلے قرآن نے بیان کی، اب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یونیسیف وہی بات کرتی ہے۔ کیا آتا ہے کہ پہلے 2 سال بچے کی زندگی کے بڑے ضروری ہیں اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی آپٹیمل نیوٹریشن کے لیے، اور ریکمینڈ کرتا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور یونیسیف کہ 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، اور اسپیشلی پہلے 6 منتھ کے بارے میں کہتا ہے کہ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈ کرو۔ اور بہت سارے آرٹیکلز اگر آپ دیکھیں تو ان میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو بریسٹ فیڈ ہے یہ بچوں کے لیے ایک آئیڈیل غذا ہے، نیوٹریشن ہے۔ اس میں پرفیکٹ مکس ہے وٹامنز کا، پروٹینز کا، فیٹس کا، اور یہ بچوں کو بہت ساری الرجیز سے بچاتی ہے، اور بچوں کو یعنی ایک رائٹ اماؤنٹ آف ویٹ، پراپر ان کا ویٹ بنتا ہے۔ سوری بہت سارے بینیفٹ ہیں جو آپ کو بہت سارے سائنٹیفک آرٹیکلز میں آج دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ حیران کرتی ہے، اسپیشلی یہ 2 سال والی بات جو قرآن 1400 سال پہلے کہتا ہے، وہ آج آپ کو دنیا کی جو لیڈنگ ہیلتھ کی آرگنائزیشنز ہیں وہی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ اب اسی کو آگے چلائیں کہ نہ صرف بچے کو فائدہ ہے بلکہ آرٹیکلز آپ پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ ماں کو بھی فائدہ ہے، ماں کی صحت کو بھی فائدہ ہے، یعنی ماں کو جو بریسٹ کینسر ہے اس کا جو چانس ہے وہ ریڈیوس کر دیتی ہے جو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور اسی طرح بچے کی برتھ کے بعد جلد ریکوری کا ذریعہ بنتی ہے یہ دودھ پلانا۔ اور آپ حیران ہوں گے، اسپیشلی یہ کووڈ-19 کرونا وائرس کی سچویشن ہے، اور اس میں ریسنٹ آرٹیکل پبلش ہوا ہے، وہ بھی یہ بات کہتا ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ جو یہ چیز ثابت کرے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ بچے سے ماں کے دودھ کے ذریعے منتقل ہو جاتا ہے، یعنی ماں کے دودھ میں انہیں کوئی کرونا وائرس نظر نہیں آیا، یعنی ریسنٹ آرٹیکلز میں دیکھتا ہے۔ اب اگلی بات کرتا ہوں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچوں کو اچھی ماؤں کا دودھ پلاؤ، اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں کا دودھ بھی بچے کے کردار میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ جب یہ حدیث بندہ دیکھتا ہے کہ سبحان اللہ، ماں کا دودھ بچے کے کردار میں تبدیلی، اب آپ اس پہ بھی دیکھیں جو ماڈرن ریسرچ آرٹیکلز ہیں وہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ فار ریچنگ سائیکولوجیکل افیکٹ ہیں، یعنی سائیکولوجیکلی افیکٹ کرتا ہے ماں کا دودھ بچے کو۔ اگر آپ اور دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں بچے کے برین کو افیکٹ کرتا ہے، بچے کی تھنکنگ کیپیبلٹی کو، بچے کی ریزننگ کو، اور بچے کی یادداشت کو افیکٹ کرتا ہے ماں کا دودھ۔ یہ آپ چیزیں آرٹیکلز میں دیکھ، بچے کے جو سوشو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے، اس کا سوشل سکلز، اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ، اس میں یہ رول پلے کرتا ہے۔ اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان دیکھتے ہیں کہ فرمایا بچے کے کردار میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور آرٹیکلز میں یہ چیزیں آج آپ کو نظر آتی ہیں، بلکہ یہاں تک آرٹیکلز میں نظر آتا ہے کہ لوگوں نے ایسوسیٹ کیا ہے ماں کے دودھ کو انٹیلیجنس کے ساتھ، ماں کے دودھ کو ایجوکیشنل اٹینمنٹ کے ساتھ، کہ جتنا یعنی ایجوکیشنل اٹینمنٹ حاصل ہوتی ہے، اور ماں کے دودھ کو ایون پیسے کمانے کے ساتھ تک جوڑا ہے، یعنی اٹیچ کیا ہے، کیونکہ بندے کے پاس زیادہ انٹیلیجنس آ جاتی ہے۔ سو بندہ جب یہ چیزیں دیکھتا ہے سبحان اللہ، وہ 2 سال قرآن کا اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، دنیا کی لیڈنگ آرگنائزیشن، وہی بات کرتی ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمان، یہ بھی ماڈرن آرٹیکل، سائنٹیفک آرٹیکلز اسی چیز کو جا کے جسے کہتے ہیں نا بات کرتے ہیں۔ کسی نے اپنے انداز میں کہا ہے پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ پڑھ کے نہ گزریں، ریفلیکٹ کریں، سوچیں، بہت کچھ ہے، ہمارا ایمان بڑھائے گا، یقین بڑھائے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں جب اور لوگوں کے سامنے آئیں گی، بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں انسپائر کریں گی۔ وہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا تعلیم ہے سرکار کی۔ تو مطلب اس کا بڑا اثر ہے، نیک مائیں نیک اولادوں کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اللہ اللہ